ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر اور آج کا ہمارا موضوع ہے دینی و عصری تعلیمی نظام، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ جو نقل کا رجحان ہے یہ کیسے دور کریں گے؟ عصری تعلیمی نظام میں یہ بہت زیادہ ہے بنسبت مدارس اور دینی تعلیمی نظام کے، اور پھر یہ جو آج کل ہم نے دیکھا کہ امتحانات کا جو نظام ہے وہ بھی وہی پرانا چل رہا ہے اور اس میں بھی اتنی خامیاں ہیں، مارے پھر رہے ہوتے ہیں طلبہ، ایڈمٹ کارڈز نہیں ملتے اور اس میں کرپشن کا بھی جو ہے وہ عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ نقل کی بات آپ نے کی نا، یہ مرض بیماری کے لیے تشخیص ضروری ہے اور سبب کی بیماری کیوں ہوئی، آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ والدین یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور ایک کو بنا دیا ہے ڈاکٹر تو دوسرے کو ہم انجینئر بنائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے، ورتھ ہے یا نہیں، آپ نے اٹھا کے اس کو اکھاڑے میں ڈال دیا۔ اب وہ بیچارہ ابا سے کہتا ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں، روپ پکڑ کے فاؤل کروں گا، اچھا آپ بھی مجھے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھلا کمپٹیشن کا ماحول جتنا دیا جائے اتنا ہی مناسب ہے۔ امتحان کی بات آپ نے کی کہ وہ پرچوں کی بات، تو آپ کو یہ سن کر یقیناً مسرت بخش حیرت ہوگی کہ پچھلے برس ہم نے جو تجربہ کیا تھا، جس کو ہم دہرانے جا رہے ہیں انٹر کے لیول پر، میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 27 تاریخ سے انشاءاللہ امتحان ہوں گے۔ 5 سال کے پرچے سامنے رکھ کے لوگ کہتے تھے ایک نیا پرچہ بنا لیا جائے، اچھا اب تو نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے موڈ آف پیپر تبدیل کر دیا۔ اچھا اب 20% معروضی آبجیکٹیو سوال ہوتے ہیں جن کو وہیں کے وہیں واپس کرنا پڑتا ہے، اچھا 50% شارٹ آنسر سوال ہیں، پھرے اور کتاب آپ کو مدد نہیں دے گی، اور 30% جو ہے ڈسکرپٹیو ہیں۔ تو اب آپ 5 سال کے پرچہ سامنے رکھ کے کوئی پرچہ بنا ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات بلوکیج کر رہے ہیں آپ نقل کی، کامیابی کے ساتھ الحمدللہ کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر پرچے کے 5 ورژن نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کمرے میں 25 بچے بیٹھے ہیں تو 5 بچوں کے پاس ایک پیپر ہوگا، میرا سوال 13، آپ کا دوسرا ہو سکتا ہے، ان کا 8واں ہو سکتا ہے، اس کا 18واں ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہاں سے کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ سوال نمبر 1 کا سی، تو 25 میں سے 5 کا تو صحیح ہوگا، 20 کے غلط ہوں گے۔ تو یہ سارے اقدامات ہم کر رہے ہیں اسی بات کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ جو ایک رو چل نکلی ہے نا، والدین کو بھی چاہیے کہ دیمک لگی لکڑی جو ہے اس کو سہارا نہ بنائیں۔ آپ کے ہاں ایسا کچھ الحمدللہ ثم الحمدللہ؟ میں ایک بات، اچھا بڑے خوش ہو رہے ہیں جب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، نہیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ پروفیسر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اب کب کوششیں ہو رہی ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور حکومت کو کامیابی عطا فرمائے، جو لوگ اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن نقل کا مسئلہ ہمارا مسئلہ بالکل نہیں، اچھا آپ کیا ہے ہی نہیں مسئلہ۔ ہم ببانگ دال جمعے کی تقریروں میں اعلان کرتے ہیں آئیے آپ کے مدارس کے امتحانات میں آئے، بلکہ اتحاد تنظیمات جس کے تحت 20,000 دینی مدارس ہیں، اس کی ایک تنظیم کی میں مثال دوں گا، وفاق المدارس، اس نے تو باقاعدہ تمام مدارس والوں کو لیٹرز بھیجے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے ڈاکٹرز، صحافی، پروفیسرز، لیکچررز اور اپنے علاقوں کی تاجر برادری، ان کو دعوت دو اور دعوت دے کر میڈیا کے لوگوں کو بھی آؤ اور آ کر کے جائزہ لو۔ اچھا ویسے آپ کے ہاں تعلیم یہ جو ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے کیا ایڈمٹ کارڈز کی تقسیم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں وہ ایک مخصوص نظام ہے، مطلب وہ تو ذرا آج تو بتا دیں کہ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں بھائی شبیر ابو طالب صاحب، اصل بات یہ اخلاقیات کی جو تعلیم ہے اس کا عنصر دینی مدارس میں بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر میں 3 چیزیں ضرور نقل کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 بات، دینی مدارس کے ہاسٹلز کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ اچھا بڑی منصفانہ انداز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، آپ چلیں، ابھی چلیں اور چل کر کے جائزہ لے لیں۔ اور یونیورسٹیز کے جو ہاسٹلز ہیں ان کا بھی آپ جائزہ لے لیجئے، وہاں جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور مدارس کے جو ہاسٹلز ہیں وہاں اسلحے کے حوالے سے وہ۔ نمبر 2، استاذ کی تعظیم، استاذ کے ادب و احترام کے حوالے سے، وہاں جیسے آوازیں کسی جا رہی ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ نقل نہ کرنے دینے پر دھمکیاں اور خدا جانے کیا کیا، اس کا کوئی تصور یہاں پر نہیں ہے۔ نمبر 3، نقل کے حوالے سے آپ آ جائیے، کوئی اس کا تصور موجود نہیں ہے، آپ آئیے، یہ تو گراؤنڈ کی اور حقائق کی دنیا ہے۔ ویسے آپ یہ بتائیں جتنے عالم آپ پیدا کر رہے ہیں، مستند عالم کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، سب قابل عزت ہے ہمارے لیے، لیکن ایک بہت بڑی، آپ نے غالب اکثریت کی بات کی، بہت بڑی ایسی اکثریت ہے جو اپنے نام کے آگے عالم لکھواتی ہے لیکن اس کی عربی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے اگر ایسے لوگوں کو
ایسے لوگوں کو آپ برا کہتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا, 8 سال 10 سال 12 16 سال کا کورس, 4 سال میں فارغ کر رہے ہیں. سنیے نا, اگر وہ کورس نہیں پڑھتے اور وہ لکھتے ہیں تو غلط ہے. اگر آپ اس کو 1 مرتبہ برا کہتے ہیں تو ہم 10 مرتبہ کہتے ہیں. آپ بات کیجئے مجموعی نظام کے حوالے سے. جو وفاق مستقل بورڈ ہے, جو اتحاد تنظیمات کے تحت جو تنظیمات موجود ہیں, وہ لوگ کب اس کی اجازت دیتے ہیں؟ بالکل غلط کہتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیں, کیا آپ کا موجودہ جو تعلیمی نظام ہے پاکستان کا, اسلامک ورلڈ کا, وہ ایسا ہے کہ ہمیں مغربی معاشرے میں اپنے بچوں کو نہ بھیجنا پڑے, اس مقابلے پہ آ گیا ہے؟ نہیں, پہلی بات تو کہ نہیں آیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اسپیشلائزیشن کے لیے اگر وہ یہاں عربی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہیں آنا, اردو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ کے یہاں بہت زیادہ جدید قسم کے ادارے نہیں ہیں, وہاں ہیں تحقیق کے مواقع ہیں, وہاں جانا چاہیے. لیکن وہاں جا کے واپس آئے تو مسلمان اور پاکستانی تو اپنی جگہ رہے نا, وہاں جا کر بھی وہ پھیلا سکتا ہے اپنی بات کو. تو جانے میں کوئی قدغن نہیں ہے, بات ہے ان کے اثرات کو قبول کرنے اور ان جیسا ہو جانے. ہم نے تو نہیں کیا, ہم گئے جا کر ان کو یہ بتا کر آئے کہ ہمارا امتیاز کیا ہے. تو یہ اگر آپ کا نقطہ نظر ہے تو بہت اچھا ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچے کہ ہم اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہاں نہ جائیں, لیکن اگر جانا ضروری ہے بھی کسی خاص فیلڈ میں کام کرنے کے لیے تو رنگ جو ہے اپنا چڑھا کر ادھر چھوڑ کر آئیں, اپنے اوپر ان کا رنگ نہ چڑھائیں. ایسا ہی ہوا. اقبال اور قائد اعظم نے اور دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں, مولانا ظفر علی خان اور دیگر, وہ اپنا رنگ چھوڑ کر آئے. اور نہ صرف یہ کہ رنگ چھوڑ کر آئے, یہاں آ کر ان کے انداز کو پھر تبدیل کر کے اور لوگوں کو کہا کہ اب آپ جدید علوم حاصل کریں تو اپنی بنیاد کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک ادارہ جو ہے اس کا بھی ایک نظام ہوتا ہے, اس کو چلانے کا بھی ایک نظام ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چلیں دنیاوی جو تعلیمی نظام ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں تو جھگڑے فساد نظر آتے ہی ہیں. یہ مدارس میں بھی چندوں پہ لڑائیاں اور پریس کانفرنسز کے ذریعے سارا جو ایکسپوجر ہوتا ہے, اس سے بدنامی نہیں ہوتی؟ دیکھیے بدنامی کی بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا غالب اکثریت میں نہیں ہے. جو وقی اور اہل بصیرت کے دینی مدارس ہیں ان میں ایسی بات نہیں ہے, نہ ہم نے آج تک ایسی کوئی بات سنی ہے. ہاں کسی اکا دکا جگہ پر ہو, میں نے بتایا 20,000 دینی مدارس ہیں, کسی میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے اور اس خامی کی وجہ سے ہم اس کو ملامت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی ایک آدمی کی خامی کی وجہ سے 1 یا 2 4 نہیں, ایسا نہیں ہے. اکثریت کے اعتبار سے اگر آپ کیسے چلاتے ہیں نظام, انٹرنل سسٹم کیسے چلتا ہے؟ دیکھیے اب تو ماشاءاللہ بہت ہی مرتب ہو گیا ہے, بہت ہی منظم نظام ہو گیا ہے. مدارس کی جو اصل جڑ ہے وہ ہے اخلاص, اور مدارس کی جو اصل جڑ ہے وہ ہے تقوی. اور اسی اخلاص اور تقوی پر جو مدارس کام کر رہے ہیں ان کا فیض پہنچ رہا ہے. وہ چاہے امریکہ تک جا رہا ہو, جکارتہ تک جا رہا ہو, مراکش تک جا رہا ہو, افریقہ تک جا رہا ہو. پاکستان کے آپ کو تو فخر کرنا چاہیے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایسا قلعہ بنایا ہے کہ یہاں کے دینی مدارس سے پوری دنیا کے اندر جا کر اسلامک سینٹرز چلا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر جا کر کے لوگوں کے وہاں کی امت مسلمہ کی دینی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. یہ تو ہم سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو رائے امتیاز ہے, اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ قابل فخر. پروفیسر آخری بات, جی کس طرح ٹھیک کریں گے بہترین تعلیمی نظام بن جائے اس ملک میں؟ سب سے پہلے وہی میں نے کہا نا کہ فلسفہ تعلیم کی بنیاد فلسفہ حیات پر ہے, اور ہمارے فلسفہ حیات کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. صحیح. ادارہ کوئی قائم کریں, جڑ اگر مضبوط ہے, بنیاد ہے, بنیاد آپ کی ہے, اس پر آپ 7 منزل نکالیں یا ہر کمرے کے 7 ٹکڑے کر لیں, لیکن بنیاد ہونی چاہیے. بنیاد یہ اگر ہے تو ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جس کے طرف توجہ دی جانی چاہیے وہ ہے ان تمام باتوں میں اپنی شخصیت کو مکمل طور پر اس کا استوار کرنا. صحیح. وہ اگر کوئی ادارہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب کیا کیسے جائے؟ کیا اس طرح جائے کہ واشگاف انداز میں یہ بتا دیا جائے کہ نظام چاہے کوئی ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ انگلش 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 سب لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک. ٹو ٹیچ انگلش از اے ڈفرینٹ تھنگ اینڈ ٹو ٹیچ ان انگلش از اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ ٹو ٹیچ انگلش مضمون کی حیثیت سے آپ اسے پڑھائیے, انگریز نہ بنائیے, انگریزی داں ضرور بنا دیجیے. بہت شکریہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے. مفتی زبیر احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور دونوں معزز مہمانان گرامی نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی ماہرانہ رائے دی, اور سخت جو سوالات تھے اس کے بھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, اور اپنی علمی قابلیت کا پورا لوہا منوایا اور خوبصورت انداز میں جوابات دیے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری بنیاد اسلام ہے,
اور چاہے تعلیم عصری جدید تقاضوں کے تحت کسی دنیاوی تعلیمی ادارے میں حاصل کی جائے یا مذہبی تعلیمی اداروں میں دارالعلوم و مدارس میں حاصل کی جائے، بنیاد یہی ہے کہ ہمیں دین سے اور دینی جو معاملات ہیں ان سے رغبت رکھنی ہے، اس سے قربت رکھنی ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ آج قرآن کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے تو قرآن ہی میں تو سائنس ہے، یہ سائنس اور جو سائنسداں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت ایجادات دی، جو ٹیکنالوجی کی دنیا دی، جو آج جدت کی بات کی جا رہی ہے، اور جدت جنہوں نے دی انہوں نے ساری چیزیں سائنس سے، اور یہ سائنسدانوں نے ساری چیزیں قرآن سے سیکھی ہیں۔ آج قرآن کی تعلیم پر، دارالعلوم و مدارس کے تعلیمی نظام پر اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں سے اسکالرز اور لیکچررز نکلتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور یہ پھیلتے ہوئے ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو آج اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں، نعتوں کی صدائیں آ رہی ہیں، قرات کی صدائیں آ رہی ہیں، اخلاقیات کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں اور ہمارے اسلامی ممالک میں مدارس کو آباد رکھا ہے، دارالعلوموں کو آباد رکھا ہے، مفتیان کرام کو، علماء کرام کو اس معاشرے میں موجود ہیں، ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ عصری تعلیم میں بھی، جدید تعلیم میں بھی جو مذہب کا عنصر ہے وہ نمایاں ہے۔ اس تعلیمی نظام میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، مدارس کے جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں مغرب سے اگر کوئی چیز اچھی ملتی ہے تو اسے ضرور لینا چاہیے، لیکن ہمیں مغرب سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے جو وہاں پڑھنے جاتے ہیں وہ ان کے رنگ میں نہ رنگے بلکہ اپنا تاثر چھوڑ کر آئیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے جو مدارس کے تعلیمی نظام ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامیاں ہوں، لیکن یہ کون دور کرے گا؟ یہ ہم نے اور آپ نے دور کرنی ہے، اور اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں دین کی بات آئے وہاں ہم دین کی فیور کریں، دین کو وسائل مہیا کریں، دین داروں کو وسائل مہیا کریں، ٹیکنالوجی مہیا کریں، ان کو سپورٹ کریں، چاہے وہ عصری تعلیمی نظام میں کوئی دین کی بات کرتا ہو یا دینی تعلیمی نظام میں کوئی دین کی بات کرتا ہو۔ وقت اب آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے اور حاوی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آئیے تعلیم کی قوت لے کر اٹھیں، قرآن کی تعلیم کو لے کر اٹھیں، احادیث کی تعلیم کو لے کر اٹھیں، ہماری شریعت کی تعلیم کو لے کر اٹھیں اور مشرق و مغرب میں پھیل جائیں، اس دنیا میں اپنا لوہا منوائیں، اور وہ دن ایک مرتبہ پھر آئے کہ لوگ جابر بن حیان کے جس طرح محتاج رہے ہیں، یہ مغرب ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کا محتاج ہو جائے۔ جس طرح ابو علی سینا نے کام کیا، ایک مرتبہ پھر مغرب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ وہ سلسلہ ابو علی سینا والا آج بھی تابندہ ہے، زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ اللہ حافظ۔